إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال القرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال في موضع آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں و بہنوں، یہ حقیقت ہر آدمی کے سامنے بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ دین اسلام میں صرف عقائد اور نظریات ہی کو سب کچھ سمجھنا اور غیر مذاہب کی طرح سے اعمال سے آزاد ہو جانا اور دین اسلام نے جن اعمال کو انجام دینے کا حکم دیا ہے ان کو انجام نہ دینا اور جن اعمال سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے ان سے نہ رکنا، یہ ایسی چیز ہے یا ایسا طرز عمل ہے کہ جو انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ ایمان کی حقیقت میں عمل بھی داخل ہے اور اعمال ہی ایمان اور نظریہ اور عقائد کے صحت پر دلیل ہے۔ لہذا جہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے وہیں پر آمنوا وعملوا الصالحات یہ عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ مگر آج کا جو ماحول ہے میرے بھائیوں معاشرے اور سماج کا،
ہمارا اور آپ کا جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور دیگر اعمال تو چھوڑیے، 5 وقتہ نمازیں جو اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے، آج حالت یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کو ضائع کرتے ہیں، اس سے غفلت کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ اس کو یہ سبھی جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازیں ایک مسلمان پر کمپلسری ہے، لازم ہے، کسی بھی حال میں، چاہے وہ صحت اور تندرستی کی حالت میں ہو، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو، چاہے وہ بہت مشغول اور بزی رہنے والے ہوں، چاہے ان کے پاس خالی اوقات ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ ان نمازوں کو اکثر مسلمان ضائع کرتے ہیں، اور کچھ جو مسلمان ہمارے بھائی نمازوں کو ادا کرتے ہیں تو ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 4 وقت کی نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، اور فجر کی نماز کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ میرے بھائیو، آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک حدیثوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ لگے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ نمازوں میں 2 نمازیں ایسی ہیں کہ ان کی بقیہ 3 نمازوں سے زیادہ اہمیت ہے، وہ فجر کی ہے اور عصر کی ہے۔ عصر کی نماز کا وقت چونکہ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ اور بازار اور انسان کی مشغولیت کا بالکل جو ہے کیا نام ہے، بہت ہی زبردست مشغول رہنے کا وقت ہوتا ہے، بازاروں میں بھی بھیڑ، بزنس اور تجارت کا وقت، چونکہ رات آنے والی ہے تو آدمی اپنے کام کو سمیٹتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کے لیے نماز کو قائم کرنا آسان نہیں ہوتا، یا مال کا مسئلہ ہوتا ہے، دولت کا مسئلہ ہوتا ہے، بزنس تجارت کا مسئلہ ہوتا ہے، دنیا کی نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایسے وقت میں ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ بھلے انسان کو رات میں نیند آئے نہ نیند آئے، لیکن نماز کے اور بہت بہترین اس کو نیند آتی ہے۔ اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ اپنے آرام کو قربان کرنا ہے میرے بھائی۔ تو فجر کی نماز سے غافل رہ کر کے اللہ کے بندوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ نمازیں قائم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی توجیہ ہمارے اور آپ کی فرمائی ہے۔ فجر کی نماز کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے آدھی رات مکمل جو ہے قیام کیا، اور جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا، یعنی اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ میں پوری رات قیام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پوری رات جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ تہجد پڑھیں، آپ نفل نمازیں پڑھیں، آپ تلاوت کریں، یہ اللہ رب العزت نے منع قرار دیا ہے۔ آپ رات میں سوئیے بھی، آرام بھی کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیجیے۔
لیکن پوری رات قیام پڑھنے کا ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اور آپ کو اس حدیث میں ہی بتا رہے ہیں کہ فجر اور عشاء کی جمع نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھیے تو آپ کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طریقے سے فجر کے بارے میں فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو في ذمة اللہ، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں چلے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جاتا ہے۔ آج بہت مسائل ہیں میرے بھائیوں، آپ سے جادو، نظر بد، بہت سارے جو ہے مسائل، فتنے، جو ہے بہت سارے آفات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک پوائنٹ اور ایک نقطے کی ہماری توجہ دلائی ہے کہ یعنی وہ اللہ کی امان اور حفاظت میں ہے، لہذا کسی کو بھی اس نمازی کو نقصان یا تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اس میں جہاں اس بات کی جو ہے دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شر سے محفوظ رکھتے ہیں، وہی دوسرے لوگوں کو بھی تنبیہ ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اگر تم نے اس کو کچھ نقصان پہنچایا، اگر تم نے کچھ تکلیف دینے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ تمہاری خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑے گا، اور جسے اللہ پکڑے گا اس کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ کہیں بچنے کی جگہ ہے۔ لہذا نمازیوں کو اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کو تکلیف دینے والوں کے لیے سخت تنبیہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کی ترغیب بھی ہے۔ تو جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جاتا ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے پریشان رہتے ہیں، ہمارے گھر میں آصف ہے، باہر کا اثر ہے، موسم معاملہ ہے، ہمارے بچے کو تکلیف ہے، جادو ہے، جن ہے۔ میرے بھائی آپ فجر کی نماز پڑھیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام بشارت دیتے فرماتے ہیں کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ تاریکی میں اور اندھیرے میں چل کر کے مسجدوں کو جاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے راستہ بھی برابر نہ ہو سکتا ہے کہ اندھیرے بھی ہو، ویسے عام طور سے اب تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ کو ایسی کوئی تکلیف جھیل کر کے مسجد میں آنا پڑے تو بس یہ چند روزہ تکلیف ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس دن جس دن قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل نور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ سبھی کو معلوم ہے کہ نور کے بغیر کوئی ایک انسان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے ہر آدمی کو، ہر مومن کو، ہر موحد کو، اور وہ نور کی روشنی میں وہ اس کے ذریعے سے وہ جنت میں جائے گا۔ تو نماز پڑھنے والے اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کو خصوصی طور سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو مکمل نور ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں فجر کی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں یہ بھی بشارت ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نہایت سی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس بات کی بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے ہیں کہ جو دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا، دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دونوں ٹھنڈی نمازوں سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے۔ دن کی گرمی جب کم ہو جاتی ہے، جب عصر کا وقت ہوتا ہے یعنی ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور رات میں جو گرمی ہوتی ہے وہ کتنی بھی گرمی ہو لیکن فجر کے وقت وہ گرمی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اور موسم جو ہے خوشگوار ہو جاتا ہے، تو ٹھنڈے وقت میں دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے فجر کی سنت کے بارے میں ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں اور ہر آدمی جانتا ہے تقریباً
کہ فجر کی سنت کا کیا مقام ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنتیں، فجر کی 2 رکعت سنتیں یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے، اس میں آپ کی نیند بھی آ گئی، اس میں آپ کا آرام بھی آ گیا، اس میں نرم گرم بستروں پر سونا بھی آ گیا، اس میں جو ہے کہ ہمیں مکیف اور ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کرنا بھی آ گیا. دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنتیں. علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے وہ احباب غور کریں جو فجر کی نماز سے غفلت برتتے ہیں کہ جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کا یہ عالم ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، تو فرض کا کیا عالم ہوگا. فرض تو ہمیشہ نفل اور سنت سے بڑھ کے ہوا کرتا ہے. فرض کی فضیلت سنت سے نفل سے زیادہ ہوا کرتی ہے، تو میرے بھائی اس کا کیا عالم ہوگا. اسی طریقے سے فجر کی نماز میں اور اسی طریقے سے عصر کی نماز میں یہ خاصیت بھی، یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فرشتے جو ایک کائنات کے نظام پر مامور ہے، مختلف ذمہ داریوں پر اللہ رب العزت نے جن کو متعین کیا ہوا ہے، یہ سارے فرشتے 2 شفٹ میں کام کرتے ہیں. 12 گھنٹے کا شفٹ ہوتا ہے. 12 گھنٹہ ایک فرشتے کی جماعت رہتی ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پھر 12 گھنٹہ دوسرے فرشتے آتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی ایک لمبی روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر جو فرشتے ہوتے ہیں، کائنات میں جو فرشتے معمور ہوتے ہیں، یہ تمہارے اندر آتے اور جاتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. یعنی جو ان کے شفٹ میں فرشتے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رات کے لیے ان کی جب جو ہے رخصت ہوتی ہے تو وہ عصر کی نماز پڑھ کر کے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں. اور پھر رات کی شفٹ میں جو کام کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ عصر کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سے وہ ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں. اور پھر جو رات میں کام کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے شروع ہو جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے فرشتے فجر کی نماز آ کے پڑھتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے فرشتے یہ جمع ہوتے ہیں عصر اور فجر میں. جب یہ اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. وہ تو عالم بذات الصدور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یعنی ان کی عزت اور ان کی تقریب کے طور پر پوچھتا ہے نمازیوں کے. تو کہتے ہیں اللہ، جب ہم دنیا میں گئے تھے تب بھی تیرے نیک بندے نماز ہی پڑھ رہے تھے، اور ہم جب دنیا سے آئے تب بھی تیرے بندے نماز ہی پڑھ رہے تھے. تو میرے بھائیوں، جو لوگ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں فرشتے کی تعریف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے، جو نماز میں تلاوت ہوتی ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں حاضر ہوا جاتا ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے والا صبح کی برکت کا مستحق ہوتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے شرعی طور سے، دینی طور سے، یہ جو اوقات ہیں دن اور رات کے، ان میں سب سے مبارک جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے. صبح کا وقت یہ سب سے مبارک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض روایتوں میں اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا کی ہے، اور بعض روایتوں میں نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ بوری کرے امتی فی صباحیہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ہے. فجر کی نماز جو پڑھتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے، اور صبح اٹھ کر کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز، اپنے اعمال کا آغاز، اپنی مشغولیت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کرتا ہے. کتنا مبارک ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو ہے کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو صبح میں برکت رکھی ہے اس کا مستحق ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فجر کی نماز پڑھنے والا اور عصر کی نماز پڑھنے والا یہ جہنم میں نہیں جائے گا. میں نے کہا ہے کئی بار کہ اگر کسی عمل کے بارے میں یہ آئے کہ یہ جنت میں جائے گا جو اس کو کرے گا، اور کسی عمل کے بارے میں آئے کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا جو اس کو انجام دے گا، تو جہنم میں نہ جانے والی فضیلت جنت میں جانے کی فضیلت سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ جنت میں جانے کی فضیلت ہو سکتا ہے آدمی تاخیر سے جائے،
کچھ دنوں کے بعد جائے، لیکن جب یہ فضیلت آ گئی کہ جو یہ کام کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب پہلے دن سے ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہرگز جہنم میں نہیں داخل ہوگا وہ آدمی جو سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد پڑھے۔ اور میرے بھائیوں، فجر کی نماز کے بارے میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے ان نمازیوں کو جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ رب العزت کی دیدار کے مستحق ہوں گے۔ ہم جس رب پر غیب پر ایمان لائے ہیں، جس رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس رب کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، اس کا کوئی مجسمہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے اور نہ تو دنیا میں آج تک کسی انسان نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود نہیں دیکھا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش گر پڑے۔ تو اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اللہ رب العزت کا دیدار ایسے ہی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، ذرہ برابر اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ تم ایک کام کرو تو ضرور سو کرو تاکہ اللہ کے دیدار میں کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے، اور وہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز سے کبھی غافل نہ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ کا دیدار فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، بہت بڑی فضیلت تو یہ ہے اللہ کے بندوں کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے شہادت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے شہادت ہے، گواہی ہے کہ ایسے لوگ منافقت سے اور نفاق سے دور ہوتے ہیں، نفاق سے بری ہوتے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث معروف ہے میرے بھائی کہ ادخل الصلاۃ علی المنافقین علی العشاء والفجر، منافقین پر سب سے زیادہ جو نماز بھاری ہوتی ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے میرے بھائیوں، کیونکہ دونوں نمازیں اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں اور منافقین کو دکھانا ہوتا ہے تو اندھیرے کے وقت میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے کہ آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے، اور ایمان کی علامت ہے کہ آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرے۔ اس موقع پر میرے مطالعہ کے دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا آخری واقعہ میرے سامنے آیا، جو میں آپ کے سامنے میرے بھائیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف نفاق سے کتنا ڈرتے تھے، کیسے کسی کو سکون ہو رہا ہے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اس کو خطرہ ہے، اس کو ڈر ہے، اس کے لیے خدشہ ہے کہ اس کے اندر نفاق ہو سے نماز نہیں پڑھ رہا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا اور زخمی ہو گئے، فجر کی نماز ہی پڑھ رہے تھے، ان کو جو ہے دشمن نے، اللہ کے دشمن نے خنجر مارا اور زبردست زخمی ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ لایا گیا، انہوں نے دودھ پیا لیکن دودھ باہر نکل گیا کیونکہ زخم ہو گیا تھا، سوراخ ہو گیا تھا، اندر گھس گیا تھا، تو دودھ جو ہے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ امیر المومنین ایک کام کیجئے، آپ کو جو وصیت کرنا ہے کر دیجئے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب آپ کی جان بچ پائے گی، کیونکہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ دودھ کا پینا بھی آپ کے بدن میں نہیں رہ پاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ کو بلانے کے بعد عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ میرے پاس جاؤ، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ حذیفہ ابن الیمان کو لے آؤ۔ کس حالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کتنی خدمت انہوں نے دین کے لیے کی ہے۔ یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیتیں ہیں کہ جب ان کا نام آتا ہے تو اسلام سامنے آ جاتا ہے، پورا دین سامنے آ جاتا ہے۔
جب سے اسلام قبول کیا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، دونوں سائے کی طرح سے لگے رہتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، کیا ان کی خدمات تھی، اور خود جب خلیفہ بنے انہوں نے اس دین کو کہاں پہنچایا اور کتنا دنیا میں عدل بھر دیا. تو کہتے ہیں جاؤ حذیفہ بن یمان کو بلا لاؤ. حذیفہ بن یمان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں جاؤ بلا لو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی ہیں میرے بھائیوں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی میں ان لوگوں کا نام بتایا تھا، نام بنام ان لوگوں کو ان کو بتایا تھا جو منافق ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. یہ حذیفہ کی خاصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں بتایا. تو کہا حذیفہ کو بلا لاؤ. حذیفہ کو جب بلا کر کے لے کر کے آئے تو حذیفہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے حذیفہ تجھ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تجھ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام بتایا ہے کیا اس میں میرے نام کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیا میرا بھی نام لیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین کی زبان سے الفاظ سنتے ہیں تو خاموش رہ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر میں کیسے وہ بات بتا سکتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی راز ہے نبی علیہ السلام نے مجھے ہی بتایا ہے، کسی اور کو نہ بتانے کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا ہے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ کن کا نام دیا ہے منافقین میں؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھ کو دوبارہ واسطہ دیتا ہوں، نام مت بتا، صرف اتنا بتا دے کہ جو منافقین کا نام لیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں میرا بھی نام لیا ہے. تو حذیفہ کہتے ہیں امیر المومنین میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کا نام میرے سامنے نہیں لیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ منافقین میں سے نہیں ہے. منافقین کے نامعلوم کتنے کام ہم کرتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان سب سے پختہ ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی نہیں کرتا ہے. یہ دیوس بے غیرت، یہ جو ہے کہ حکومتی ادارے والے جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے بھائیوں کی جاسوسی کر کے جو ہے جا کر کے ان کو پھنساتے ہیں. میں اس ممبر سے ایسے لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرو اللہ رب العزت سے کہ آپ کے اندر نفاق نہ ہو میرے بھائی. کھانے اور پینے کی چیزوں پر لے کر کے یہ فلاں چیز کھاتا ہے، یہ فلاں چیز کھاتا ہے، اس کو پھنساؤ اس کو پھنساؤ اس کو تکلیف دو، اور کتنے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہو. اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، نفاق بہت بڑی بیماری ہے. آج جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں صراحت اور وضاحت کے ساتھ کہ ہم کو کیا پڑی ہوئی ہے، آپ کے محلے کی، آپ کے گھر کی، آپ کے معاملات کی ساری تفصیلات آپ کے لوگ آ کے ہم کو بتاتے ہیں، آپ کے لوگ آ کے ہم کو لے کے جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، مرنا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے. آپ جمے رہیے، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے. اگر کوئی بھائی آپ کی نظر میں غلطی کرتا ہے اپنے بھائی کو سمجھائیے، اپنے بھائی کو قید خانے میں ڈالو، اپنے بھائی کو جیل میں ڈالو، اپنے بھائی کو تکلیف میں ڈالو، اپنے بھائی کو لاکھوں روپے کے تو اور جرمانے بھرنے پر مجبور کرو. یہ کون سا ایمان ہے میرے بھائیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ایک کام اور باقی ہے. کیا کام باقی ہے؟ کہتے ہیں چلے جاؤ عائشہ ام المومنین کے پاس. یہ بڑا کام ہو گیا کہ نفاق سے بری ہے. عائشہ ام المومنین کے پاس چلے جاؤ اور جاؤ عائشہ سے کہہ دو. لیکن وہاں عائشہ کے پاس کہنا عمر نے کہا ہے، امیر المومنین مت کہنا. امیر المومنین کہنے سے کہیں ان کے اوپر دباؤ نہ آ جائے. جاؤ کہہ دو کہ عمر نے کہا ہے. عمر کی خواہش ہے کہ ابو صدیق اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے حجرے میں مدفون ہے اس میں جو تھوڑی سی جگہ باقی ہے، میری خواہش ہے کہ جن کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزار دی ہے میں بھی ان کے ساتھ دفن کر دیا جاؤں. کیا آپ اجازت دیتی ہو؟ کیا آپ کہتی ہو؟ اگر آپ کہتی ہو تو مجھے دفن کیا جائے. ہم عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کیا اب عمر کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو جگہ ہے وہاں عمر کو دفن کر دیا جائے. آپ کی
परमिशन है। अम्मा ऐसा कहती है कि ये जगह तो मैंने अपने लिए खास किया था, लेकिन अल्लाह गवाह है आज मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ और उमर को लाओ उस जगह पर दफन कर दो। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला खुश होकर आते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि अमीर उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी है और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि देखो अब्दुल्ला, जब मेरी जान मेरी रूह कब्ज़ हो जाएगी और मुझे लेकर के जाओगे, सुनिए कितनी फिक्र होती है मेरे भाइयों, मुझे लेकर जाओगे, मैदान नबी में नमाज़े जनाजा पढ़ोगे, तो अब्दुल्ला एक चीज देखते रहना कि हुदैफा मेरे जनाजे में आता है कि नहीं आता। हुदैफा ने ये तो कहा है कि आपका नाम मुनाफिकीन में नहीं लिया, लेकिन मेरे जनाजे में हुदैफा आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हुदैफा उन मुनाफिकीन के जनाजे में नहीं जाता है जिसका नाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बताया था। हुदैफा आता है, इसका मतलब कि मुनाफिकीन की फहरिस्त में नहीं हो। इसको चेक करना और एक बात और करना कि जाकर के उम्मुल मोमिनीन के दरवाजे के बाहर मेरा जनाजा रख देना और उम्मुल मोमिनीन से कहना कि आपका बेटा उमर ये दरवाजे पर उसका जनाजा रखा हुआ है, पहले तो आपने इजाजत दी है, अगर अभी भी आप कहो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन किया जाए, वरना आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जनाजे को लेकर जाते हैं, चेक करते हुदैफा आ रहा है कि नहीं, हुदैफा आ रहा है कि नहीं। एक सहाबी है, अल्लाह रहम करे, इन सहाबियों को गालियां देने वालों को तुम हीरो मानते हो। मेरे भाई मुसलमानों कहाँ गए हो, ये हुदैफा काफिर है, मुशरिक है उन लोगों के नजरिए में जिनको तुमने हीरो बनाया है मुसलमानों का, वल्लाह हीरो नहीं हीरो है। आज मुसलमानों के दो कातिल हैं मेरे भाइयों, मासूमों के दो कातिल हैं जो आपस में भिड़े हैं, उसमें कोई हीरो नहीं है। मुसलमानों से ना तो कोई लेना देना है, ना कोई फलस्तीन से लेना देना है। अब्दुल्ला बिन उमर जब जनाजा पढ़ने के लिए चेक करते हैं तो देखते हुदैफा आया हुआ है। हुदैफा को देख कर बड़ा सुकून होता है कि अब्बा की जनाजे में हुदैफा आए हैं, इसका मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने हुदैफा के सामने अब्बा का नाम सही में नहीं लिया। उसके बाद जब दफन करना होता है तो अम्मा ऐसा से पूछते हैं कि अम्मा आपका बेटा यहाँ पर बैठ जनाजा इसका रखा हुआ है, अगर आप इजाजत दे तो अंदर लाए दफन करे, तो मम्मी कहती लाओ दफन करो, उनको दफन किया जाता है। अल्लाह के बंदो, कहने का मतलब सिर्फ ये है मेरे भाइयों कि निफाक इतनी बड़ी बीमारी है और उमर जैसा इंसान उससे इतना डरता है। आज मुसलमानों को क्या हो गया है, धड़ल्ले के साथ नमाज़ें छोड़ते हैं, जब कोई बात आती है ये हो गया, ऐसा है वैसा है और ऐसा करते वैसा करते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। क्या मुँह लेकर के जाओगे अल्लाह के सामने जब तुमने अल्लाह की नमाज़ें ज़ाया कर दी है। तो ये के बाद अगर कोई चीज है तो नमाज ही तो है मेरे भाई। कितनी मेहनत लगती है फजर पढ़ने में। अल्लाह के बंदो आज जहन बनाओ, पढ़ना है वल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज जब 4 वक्त की नमाजें पढ़ते हो, बहुत सारे भाई 4 वक्त की नमाजें क्यों नहीं पढ़ते हैं, कहते बहुत मुश्किल है। आपके लिए 4 वक्त की नमाजें मुश्किल नहीं लग रही है क्योंकि आपने जहन बना लिया है कि पढ़ना है। तो जब फजर बना लोगे कि फजर भी पढ़ना है तो भी आसान हो जाएगी। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नमाज फजर की इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए, तमाम नमाजों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व तर्जुमातुल करीम अलैकुम बिर्रुसूल रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।